اگر خان صاحب کا حکم نہ مانا گیا تو ہم انشاءاللہ اسی جگہ پہ، یہ سامنے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، انشاءاللہ ہم ادھر بیٹھے رہیں گے جب تک یہ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اور رانا ثناء اللہ کیوں اب شیڑ کی طرح چھپ گیا گھر میں؟ باہر تو آ جا، اگر باہر آئے گا تو انشاءاللہ یہ جو پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہے نا، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، انشاءاللہ یہ تمہاری مونچھیں نوچ لیں گے، مونچھیں۔ خان صاحب کا حکم سر آنکھوں پہ، تو انشاءاللہ خان صاحب جس طرح بھی ہمیں نیکسٹ کال کریں گے تو ہم انشاءاللہ جان بھی دیں گے۔ اب یہ دیکھیں میں بائک پہ آیا ہوں بہاولپور سے، میں نے بہت تکلیفیں برداشت کی کیونکہ کوئی گاڑی آ نہیں رہی تھی، ایک میں تھا، ایک یہ میرا کزن ہے، ہم تقریباً ادھر سے نکلے ہیں بہاولپور کل 12 بجے، ساری رات ہم نے سفر کیا ہے، راستے میں کنٹینر لگے ہوئے تھے، ہمیں بہت ذلیل کیا ان لوگوں نے۔ خان صاحب نے اب جس طرح اناؤنس کیا ہے کہ آپ 2 تاریخ تک ویٹ کریں، انشاءاللہ ہم 2 تاریخ تک ویٹ کریں گے۔ اگر خان صاحب کا حکم نہ مانا گیا تو ہم انشاءاللہ اسی جگہ پہ، یہ سامنے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، انشاءاللہ ہم ادھر بیٹھے رہیں گے جب تک یہ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ جی، تو باقی ہم امپورٹڈ حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت جس طرح آپ لوگوں نے پاکستان کے بچوں پہ، بوڑھوں پہ، جوانوں پہ جس طرح آپ لوگوں نے بربریت کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کریں گے۔ اور رانا ثناء اللہ اب چھپ کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ باہر نکلو نا، یہ جتنے بھی ٹائیگر کھڑے ہیں خان صاحب کے، انشاءاللہ یہ تمہاری مونچھیں نوچ لیں گے، مونچھیں۔ کیوں اب شیڑ کی طرح چھپ گیا گھر میں؟ باہر تو آ جا، اگر باہر آئے گا تو انشاءاللہ یہ جو پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہے نا، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، صرف آپ کر کے کنٹینر کے اوپر کھڑا کر کے آپ کو دیں گے، جس طرح آپ لوگوں نے پاکستان کے بچوں پہ ظلم کیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت، ہم کوئی بات سے نہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، کیا کیا آپ لوگوں نے؟ ظلم کی انتہا کی، دوسرا ماڈل ٹاؤن آپ بنا رہے تھے ادھر، دوسرا آپ انشاءاللہ دوسرا ماڈل ٹاؤن ہم نہیں بننے دیں گے اسلام آباد کو، آپ لوگوں کو ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ اور باقی بات رہی 2 تاریخ کی، انشاءاللہ 2 تاریخ تک جس طرح ہمارا کپتان کہے گا، تن من دھن گھر بار بیوی بچے سب خان پہ انشاءاللہ ہم قربان کریں گے۔ ہم خان صاحب نے ہمیں مایوس نہیں کیا ہے، خان صاحب کو احساس تھا اپنے ورکروں کا، اس کو ہر وقت احساس ہوتا ہے اور ہر وقت خیال کرتا ہے، ہر وقت پوچھتا ہے، کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت، نالائق نااہل حکومت، رانا ثناء اللہ اس کو کہنا مجھے شرم آتا ہے، وہ چمگادڑ، اس نے بچوں کے، پاکستان کے بچے اور بچیوں پہ شیلنگ کیا اور اتنا جگہ جگہ ریکارڈیں، اس وجہ سے خان کو یہ احساس تھا کہ میرے ورکروں کے اوپر تکلیف آیا ہے اور نیند نہیں کیا ہے، کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں، اس وجہ سے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ورکر خان صاحب کے ساتھ مطمئن ہے، ہم یہاں رہیں گے، بعض لوگ جائیں گے، لیکن جب خان کا آواز اس نے کال دیا تو اس کال پہ ہم رانا ثناء اللہ کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ رانا تیری بس کی بات نہیں ہے، تیری بس کی بات نہیں ہے، تو جعلی ہے، تو امریکہ کا غلام ہے، تو اشاروں پہ چلنے والے ہے، تو ڈالر دن میں 2 روپے اوپر جا رہا ہے، ابھی تک کیا ہے، تو نے عوام کے اوپر تو مہنگائی کو کیا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کبھی یہ سوچیں بھی مت، کہیں آگے خان کے ورکروں کے سامنے آئے گا تو تیرے مونچھیں بھی اکھاڑ کر نکال دیں گے انشاءاللہ۔ ہم صبح لیٹ پہنچے، جب ہم یہاں پہنچے تو سنا ہے کہ 6 دن کا ٹرین ہے، تو ہم نے سوچا ادھر تھوڑا انجوائے کریں، 6 دن ادھر دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ سفر کر رہے تھے، 2 دن بعد ہم یہاں کل رات کو 4 بجے ہم ادھر پہنچے، تو تھوڑا ریسٹ کرنے کا دل کر رہا تو پھر ریسٹ کیا، تو صبح جاگ گیا تو لوگ کہنے لگے کہ عمران خان تو واپس چلا گیا، تو بہت افسوس ہوا۔ ابھی عمران خان کا دیدار کریں گے ضرور، انشاءاللہ 6 دن ہم ادھر ہی رہیں گے، پھر ہم جائے گا تو پھر بہت دور ہے، بغداد سے آنے میں وقت لگتا ہے۔ ہم 2 دن سے کہیں 4 گاڑیاں ہم نے چینج کر دی اور تقریباً 4-5 گھنٹے پیدل سفر کر لیا، ہمارے پیروں میں چھالیاں پڑی ہیں، جس طرح ہم لے کے آئے ہیں، بس جب تک عمران خان کا دیدار نہیں کریں گے تو ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔